بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آپ سے مخاطب ہوں نئی بات ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ آپ کو آج کی سب سے بڑی خبر سے آگاہ کرنا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ کئی روز سے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے خبریں زیر گردش تھیں۔ کون بنے گا آرمی چیف اور کس کو لگایا جائے گا اور کس طرح تعینات ہوگا پاک فوج کا سپہ سالار اور کس نام پر اتفاق کیا جائے گا۔ اب ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہیں۔ 6 لیفٹیننٹ جنرل کے نام جی ایچ کیو کی طرف سے انیشیٹ کیے گئے تھے اور وزارت دفاع کو بھجوائے گئے، اور وزارت دفاع نے یہ سمری وزیر اعظم پاکستان کو بھجوائی تھی۔ وزیر اعظم کا یہ اختیار ہے، آئینی اختیار ہے کہ وہ ان 6 جنرل میں سے اس میں سے جو ہے وہ انہوں نے انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ کون جو ہے وہ کس کو آرمی چیف تعینات کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ وزیر اعظم اپنے فیصلے کو اناؤنس کرتے یا اپنا فیصلہ کرتے تو انہوں نے مناسب خیال کیا کہ چونکہ اتحادی حکومت ہے اور اتحادی حکومت کے ساتھ انہوں نے مشاورتی عمل بھی مکمل کیا۔ انہوں نے پہلے اپنے جو اتحادی جماعتوں کے سربراہان تھے ان سے ملاقاتیں کی، وزیر اعظم نے ان سے مشاورت کی، اتحادیوں نے ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں فری ہینڈ دیا کہ وہ جس کو چاہیں آرمی چیف تعینات کر دیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کابینہ کا اجلاس طلب کیا گیا اور کابینہ کے اجلاس میں بھی وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ ملا اور کیبنٹ نے بھی ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے انہیں یہ اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف جو ہے وہ تعینات کریں ان 6 جنرل میں سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ صدر پاکستان کو وزیر اعظم نے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، جس کے مطابق وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو آرمی چیف تعینات کیا جائے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جو ہے وہ تعینات کیا جائے۔ اس کے بعد مرحلہ ہوتا ہے ناظرین صدر پاکستان کو سمری بھجوانے کا، چونکہ صدر پاکستان سپریم کمانڈر بھی ہیں مسلح افواج کے، تو ان کو سمری بھجوا کر ان کے سائن لینا ضروری ہوتا ہے آئین کے مطابق۔ آئین پر عمل درآمد کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یہ سمری صدر پاکستان کو ارسال کر دی ہے اور ایوان صدر کو یہ سمری موصول بھی ہو چکی ہے، جس پر عمل درآمد جو ہے وہ اب شروع ہوگا۔ صدر پاکستان نے جو ہے وہ آئین کے مطابق اس سمری پر دستخط کرنے ہیں۔ وہ دستخط آدھے گھنٹے میں بھی ہو سکتے ہیں، 10 منٹ میں بھی ہو سکتے ہیں اور اس پر 15 دن بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ آئین اختیار دیتا ہے صدر پاکستان کو کہ وہ اس سمری کو دیکھیں، پرکھیں، اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ لیکن اس سمری کو ہولڈ کرنے کی کوئی وجہ جو ہے وہ سامنے نہیں ہے اور نہ ہی صدر پاکستان اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں کسی وجہ کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک آئینی تقاضا ہے ان کا، ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے صدر پاکستان کا دستخط کرنے کے متعلق۔ تو صدر پاکستان جتنی جلدی جو ہے وہ اس پر سائن کریں گے اتنا ہی جلدی یہ ایک ہیجانی کیفیت کا خاتمہ ہو سکے گا۔ لیکن بحرانی کیفیت کے متعلق خبریں آ رہی ہیں، جیسے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ صدر پاکستان مجھ سے مشورہ کریں گے، مجھ سے مشورہ کرنے کے بعد جو ہے وہ سمری پر دستخط کریں گے اور ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے کھیلیں گے۔ اب انہوں نے کیا کھیلنا ہے، عمران خان صاحب اور صدر پاکستان اس پر کیا کھیلیں گے، کس طرح کھیلیں گے؟ جو آئین ہے وہ اس کے متعلق میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ صدر پاکستان کسی بھی سمری پر جو ہے جو وزیر اعظم کی طرف سے بھجوائی جائے اس پر آبجیکشن لگا سکتے ہیں، اسے ہولڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک ٹائم لیمٹ ہے۔ وہ ٹائم لیمٹ کیا ہے؟ وہ ٹائم لیمٹ 15 دن کی ہے کہ 15 دن تک سمری اپنے پاس ہولڈ رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ واپس وزیر اعظم کو بھجوائیں یا اس پر سائن کر کے واپس بھیج دیں۔ لیکن اگر 15 دن کے بعد یعنی کہ 15 دن کے اندر اگر صدر پاکستان سمری پر دستخط نہیں کرتے اور اسے وزیر اعظم کو واپس بھجواتے ہیں کوئی آبجیکشن لگا کے یا کوئی بھی کوئری لگا کے یا وضاحت طلب کرنے کے لیے، تو دوبارہ جو ہے اگر سمری آتی ہے تو پھر مزید 10 دن کا وقت ہوتا ہے صدر پاکستان کے پاس کہ وہ سمری پر 10 دن کے اندر دستخط کر کے اسے واپس بھجوا دیں۔ لیکن یہ ساری صورتحال 25 دن کا پروسیس ہے، لیکن یہ جو تعیناتی ہے کسی چیئرمین ایل ڈی اے یا چیئرمین سی ڈی اے یا کسی محکمے کے سربراہ کی تعیناتی نہیں ہے، یہ پاک فوج کے سپہ سالار کی تعیناتی ہے
اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی تعیناتی ہے، کیونکہ 27 تاریخ کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا جو ہے اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں، اور 29 نومبر کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے یعنی کہ 27 سے پہلے یہ سارا پروسیس مکمل ہونا ہے، تاکہ جو ہے وہ پاک فوج کی کمان نئے آرمی چیف کے سپرد کی جا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو اس سمری پر سیاست کی جاتی ہے اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو ہولڈ کیا جاتا ہے، تو پھر یہ ملک کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی ناظرین، کہ ایک ملک کی ساکھ پہ بڑا ایک سوالیہ نشان دنیا میں پیدا ہوگا، اور دنیا جو ہے وہ اس کو کس نظر سے دیکھے گی وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ سپہ سالار کی تعیناتی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک بحرانی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 26 نومبر کو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے پنڈی میں ایک بڑا احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اور ایک تاریخی احتجاج کا انہوں نے کہا ہے کہ تاریخی احتجاج جو ہوگا۔ اب 26 نومبر کو عمران خان صاحب جو ہے وہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں، کہ آیا وہ اسٹیبلشمنٹ کو میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے، کیونکہ انہیں ان کی جو حکومت ختم ہوئی تھی اس سے لے کر اب تک جو ہے یہی گلہ تھا جو ہے کہ میرے خلاف ہونے والی سازش کو اسٹیبلشمنٹ نے ناکام کیوں نہیں بنایا، انہوں نے اپنا رول پلے کیوں نہیں کیا، انہوں نے مختلف القابات سے بھی نوازا، مختلف الزامات سے بھی لگاتے رہے، اور مختلف طریقوں سے پریشرائز کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ لیکن جیسے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے بھی یوم دفاع کی تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ایک جھوٹا اور من گھڑت بیانیہ جو ہے پاک فوج کے خلاف بنایا گیا تھا، اور اس پاک فوج کو اور ان کی لیڈرشپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو صورتحال آپ سب کے سامنے ہے، کس طرح جو ہے وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پاک فوج پر بھی تنقید کی، ان کے اداروں پر بھی تنقید کی گئی، اور اب 26 نومبر کو ایک نیا احتجاج، ایک نیا دھرنا جو ہے وہ دینے دیا جا رہا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ دھرنا کس کے خلاف ہے۔ اگر تو یہ دھرنا حکومت وقت جو کہ نون لیگ اور اتحادیوں کی حکومت ہے اس کے خلاف ہے، تو پھر یہ دھرنا اسلام آباد میں ہونا چاہیے تھا۔ اسلام آباد میں جو ہے وہ اس دھرنے کے لیے یا لانگ مارچ کی کال، تو جب 28 اکتوبر کو لاہور سے یہ نکلا تھا لانگ مارچ، تو اعلان تو یہی تھا کہ یہ لانگ مارچ سیدھا اسلام آباد جائے گا، اور اسلام آباد کو جو ہے وہ جیم کر دیا جائے گا، اور حکومت مفلوج ہو جائے گی، اور حکومت کو مفلوج کر کے الیکشن کی تاریخ بھی لی جائے گی، اور جو باقی مطالبات ہیں وہ بھی منوائے جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لانگ مارچ اور دھرنے کا جو رخ ہے وہ اسلام آباد کی بجائے اب راولپنڈی ہو چکا ہے۔ لیکن راولپنڈی کا دھرنا اور احتجاج کس کے خلاف ہے، کس کے خلاف ہوگا، اور اس کے کیا مقاصد ہوں گے؟ اب جو بڑا ایک مقصد تھا اس ملک کا، ایک بڑی جو تعیناتی ہونی تھی، جسے بار بار عمران خان صاحب تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے سارے کوششیں ہو رہی ہیں، اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے جو ہے وہ یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، تو اب اس تعیناتی کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ اور یہ تعیناتی کیسے ہو رہی ہے؟ جو 6 لیفٹیننٹ جنرل کے ناموں کا پینل آیا تھا، ان میں سے سینئر موسٹ جنرل سید عاصم منیر کو جو ہے وہ آرمی چیف تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب خان صاحب یا صدر پاکستان کے پاس کیا اعتراض یا کیا چیز رہ جاتی ہے کہ کیا وہ سینئر موسٹ نہیں تھے، یا کوئی بھی ان کے اعتراض کی جو وجہ ہے وہ سامنے نہیں آ سکتی۔ اس لیے یہ پروسیس جو ہے جو آئین اور قانون کے مطابق تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اب صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنا آئینی تقاضا پورا کرتے ہوئے یہ جب سائن کریں گے تو اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔